صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ 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 ہمارے صحابہ، نبی چاند ہے اور ستارے صحابہ صحابہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں بزرگ صحابہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ عادل بھی ہیں، جنتی بھی ہیں۔ رب کائنات نے ان سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ آج جس عظیم ہستی کا ہم ذکر خیر کریں گے، ان کا نام حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ۔ یہ کمال کی شخصیت تھے۔ اس واقعہ سے آپ ان کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیں کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن دوران خطبہ مسجد نبوی شریف میں کھڑے چند لوگوں سے ارشاد فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ اس وقت ایک جان نثار صحابی مسجد کی جانب بڑھ رہے تھے۔ جو ہی اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمات نے کانوں میں رس گھولا تو فوراً رک گئے۔ جانتے تھے کہ یہ حکم مسجد میں موجود لوگوں کے لیے ہے، اس کے باوجود مسجد سے باہر اسی جگہ بیٹھ گئے۔ بعد میں جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو خوش ہو کر اپنے اس جانثار پیارے صحابی سے فرمایا، اللہ پاک تمہارے دل میں اطاعت الہی اور اطاعت رسول کا جذبہ اور زیادہ کرے۔ یہ دعائے نبوی سے حصہ پانے والے صحابی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور شاعر حضرت عبداللہ بن رواحہ انصاری رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا جذبہ اتباع رسول، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا جذبہ کیسا تھا۔ یعنی محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر یہ الفاظ ہیں، بیٹھ جاؤ۔ یہ جہاں تھے باہر ہی بیٹھ گئے کہ میرے محبوب کی زبان پر یہ جملے ہیں، بیٹھ جاؤ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اس ادا سے کتنے خوش ہوئے اور دعا دی کہ اللہ پاک تمہارے دل میں اللہ اپنی اطاعت اور اپنے محبوب کی اطاعت کا جذبہ اور زیادہ کرے۔ کیا کمال کے حضرت عبداللہ بن رواحہ کا انداز تھا اور ان کی کیسے اطاعت کا جو وہ جذبہ تھا۔ آج بڑے بڑے واضح حکم بازوں کو ملے ہوئے ہیں، ہمارے سامنے ہیں، اس کے باوجود کہنا ماننے کو تیار نہیں ہو رہے۔ جھوٹ سے منع کیا ہے نا، غیبت سے منع کیا نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ نے منع کیا، محبوب کریم نے منع کیا ہے، حسد سے منع کیا ہے، چغلی سے منع کیا ہے، دل آزاری سے منع کیا ہے، کسی کا دل نہ دکھاؤ اس سے منع کیا ہے، بدگمانی سے منع کیا ہے، رشوتوں کے لین دین سے منع کیا ہے، سودی کاروبار سے منع کیا ہے۔ اب غور کرتے جائیں جو جو چیزیں منع کی گئی ہیں، کہ ہم باز آئے؟ اللہ پاک کا حکم ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جو یہ رسول عطا کریں وہ لے لو، اور جس سے منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ۔ یہ ہے حکم شریعت، یہ ہے قرآن کا حکم، یہ ہے رحمان کا حکم۔ جو میرا رسول عطا کرے وہ لے لو، جس سے منع کر دے اس سے باز آ جاؤ۔ یہ غلام کی فرما بردار عاشق کی یہ شان ہے، یہ کہنا مانتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بیعت اسلام ان کی جو تھی اعلان نبوت کے 13ویں سال حج کے پربہار موقع پر مینا کی گھاٹی میں آپ رضی اللہ عنہ نے تقریباً 70 خوش نصیبوں کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پر بیعت کی سعادت پائی۔ آپ تجربہ کار شاعر تھے۔ قبول اسلام کے بعد اپنی شاعری کا رخ مدحت رسول اور کفار کی مذمت کی جانب موڑ دیا تھا۔ یعنی بہت ماہر شاعر تھے، لیکن اپنی شاعری کو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں دے دیا، اپنے اس فن کو بھی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں دے دیا۔ چند اشعار کا ترجمہ آپ ملاحظہ کیجئے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کیسے شاعر تھے اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرتے تھے۔ تو ہمارے درمیان اللہ کے رسول ہیں، صبح کے نمودار ہوتے ہی وہ تلاوت قرآن سے بہرہ مند ہوتے ہیں۔
ہم گمراہ تھے تو انہوں نے ہمیں راہ ہدایت پر چلنا سکھایا. ہمارے دلوں کو یقین ہے کہ جو بات ان کے لب پر آ جاتی ہے وہ ضرور ہو کر رہتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ صحیح بخاری شریف کی پہلی جلد کے صفحہ 391 پر یہ حدیث امام بخاری نے نقل کی ہے. حدیث نمبر 1155 ہے، جس میں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے اشعار یہ بیان کیے گئے، جن کا ترجمہ یہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ بیان کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ بات جو ان کے لب پر آ جاتی ہے وہ ضرور ہو کر رہتی ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں نا، وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جو بات آ جائے، جو کلام آ جائے، وہ ہو کر رہتا ہے. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بول دیا سو ہو گیا، جس کو جو دعا دے دی وہ ہو گیا، جس کے لیے جیسا فرما دیا اللہ نے وہ کر دیا. یہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر ہے. تو یہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے ان الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ کی زبان پر آ جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. آہا. 7 ہجری میں قضائے عمرہ کے موقع پر مکہ کی فضاؤں میں داخل ہوئے تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کی مہار تھامے ہوئے اشعار پڑھ رہے تھے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے انہیں روکا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے عمر، انہیں کہنے دو، یہ اشعار کفار پر تلوار کے وار سے زیادہ سخت ہیں. اللہ اللہ. ایک مرتبہ فخر عالم نور مجسم اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ سے استفسار فرمایا، یعنی پوچھا، تم اشعار کیسے کہہ لیتے ہو؟ عرض کی، کسی چیز کو دیکھتا ہوں پھر اشعار کہہ ڈالتا ہوں. اسی طرح سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا، شعر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے عرض کی، ایک ایسی چیز جو انسان کے دل میں کھٹکتی ہے، پھر انسان اسے اپنی زبان پر شعر کی صورت میں ظاہر کر دیتا ہے. فرمایا، کیا اب بھی شعر کہہ سکتے ہو؟ تو آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی جانب نظر کی اور فی البدیہہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگ گئے. اللہ اکبر. کیا حضرت عبداللہ بن رواحہ کے قصیدے کتابوں میں ملتے ہیں. کیا خوبصورت اشعار آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے ہیں. کیا آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کی ہے. اس سے نعت کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کرنا، آپ کی تعریفیں بیان کرنا، آپ کی ثنا کرنا، آپ کی نعت خوانی کرنا، آپ کے لیے تعریف کے اشعار لکھنا پڑھنا، یہ سعادت ہے اور صحابہ کرام کا یہ مبارک طریقہ ہے. اور لیکن یا میں عرض کروں گا کہ انہی محتاط جو ہے وہ شعراء کے کلام پڑھے جائیں جو وہ عالم بھی ہوں. ہر بندہ شعر کہنے بیٹھ جائے، ایسا نہیں ہوتا. یہ صرف قافیہ ردیف ملانا اس کا کام نہیں ہے. اللہ رسول کی جب کوئی بات کی جائے گی، حمد بیان کی جائے اللہ پاک کی، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت بیان کی جائے گی، تو اس میں شریعت کے احکام کو ملحوظ رکھنا ہوگا. کہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے یہ جو ہے وہ کم نہ بیان ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ پاک کی جو خاص شان ہے تو اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ذکر کر دیا جائے کہ اللہ کی جو ہے وہ توحید میں ہی انسان کے جو ہے وہ عقیدے میں فرق آ جائے. تو یہ بہت نازک معاملہ ہے کہ توحید کا بیان کرنا، رسالت کا بیان کرنا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا تلوار کی دھار پر چلنے کی طرح ہے نعت لکھنا، بڑھائے تو الوہیت کی طرف، گھٹائے تو تنقیص ہو جائے. یہ بہت نازک معاملہ ہے لیکن ہے بڑا سعادت والا. تو یہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ یہ بارگاہ رسالت کے شاعر ہیں اور نعت پڑھتے، قصیدے پڑھتے اور لکھتے تھے. اور جب محبوب کریم نے فرمایا کہ ابھی شعر کہہ سکتے ہو تو رخ مصطفیٰ کو دیکھا. اب اس سے پیارا چہرہ کہاں ہوگا. اور پھر فی البدیہہ نعت پڑھی، محبوب کے چہرے پر جو حسن پر جو آپ نے اشعار بیان کیے. اللہ اکبر کبیرہ. تو ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دراز گوئی پر سوار ہو کر انصار صحابہ کی مجلس میں کچھ دیر ٹھہرے. وہاں جو تھا وہ سواری جو تھی اس نے پیشاب کر دیا
تو منافق ابن ابئی نے، یہ منافقوں کا سردار تھا، ابن ابئی نے ناک بند کر لی۔ اس پر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا پیشاب تیرے مشک سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ اس نے نا حقارت اور نفرت کے ساتھ یہ کیا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اس منافق کو جواب دیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا جو پیشاب ہے نا تیرے مشک سے بہتر خوشبو رکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ تانوں کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ ایک روز آپ کی سیاہ فام باندی نے کوئی غلطی کی تو آپ نے اسے تھپڑ مار دیا۔ بعد میں آپ کو اپنے اس فعل پر ندامت ہوئی اور بدلے میں اس کو آزاد کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے اس کو وہ شان، وہ فضیلت، وہ اعزاز عطا کیا کہ اس کو اپنے نکاح میں لے لیا، زوجیت کا شرف عطا فرما دیا، غلامی سے نکال کر کتنا بڑا مقام عطا کر دیا۔ تو اب کچھ لوگوں نے سیاہ فام اس لونڈی سے نکاح کرنے پر آپ کو تانے دیے، لیکن آپ نے اس کی پرواہ نہ کی۔ یعنی آپ غور کریں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کس قدر جو ہے وہ عاجزی والے، انکسار والے تھے۔ اور وہ سیاہ فام جو کنیز تھی، جو ملازمہ تھی، اس کی غلطی پر آپ اس کو تھپڑ تو مارا، لیکن اس پر پھر معافی بھی مانگی، ندامت بھی کی، اس کو آزاد بھی کیا اور اس کو اپنے شرف زوجیت عطا فرمایا۔ تو آج ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ جو غصے میں آ جاتے ہیں، جو کسی کے ساتھ جو ہے وہ ظلم و زیادتی کرنے لگ جاتے ہیں، اپنے ملازموں کے ساتھ ہی دیکھیں بعض کا رویہ، بعض کا انداز اتنا جارحانہ ہوتا ہے، اس قدر دل آزار ہوتا ہے، اس قدر تکلیف دینے والا ہوتا ہے۔ یہ بعض ملازم تو گھٹ گھٹ کر بیچارے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اپنے گھر کی مجبوریاں یا پرابلمز کی وجہ سے ان کے پاس پڑے ہوتے ہیں، ورنہ دل سے تو ایسوں کی عزت نہیں کی جا رہی ہوتی۔ گالیاں دینے والے، بدتمیزی کرنے والے، بد اخلاقی کرنے والے، کسی بات پہ بعض اوقات انسان کو غصہ آ بھی جاتا ہے، لیکن ایسا تو نہیں کہ انسان اس بات کی انائی بنا لے، ضدی بنا لے، یا نفرت اور حقارت کے ساتھ اگلے سامنے کو حقیر سمجھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ سے ایک فعل ہوا، لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے اس پر ندامت کا اظہار بھی کیا، پھر اس کتنا بڑا ازالہ کیا۔ یہ مہنگے غلام کنیز اس وقت خریدے جاتے تھے، بہت مہنگا یہ معاملہ ہوتا تھا، آپ نے اس کو آزاد کر دیا۔ اب سوچے تو صحیح آپ کہ ایک آپ سے جو ہے وہ اٹیمپٹ ہوتا ہے، اس کے جو ہے وہ اگینسٹ آپ اپنے نفس کو کیسی سزا دیتے ہیں اور کیسا آپ بیہیو کرتے ہیں اس کے بعد۔ اب ہمارے لیے ایک زبردست درس ہے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کا یہ مبارک انداز، کیسے خوبصورت یہ جو ہے وہ انداز آپ نے عطا کیا، اخلاق کیسا پیارا، کتنا انداز پیارا۔ کبھی انسان کسی بات پہ غصے میں آ بھی جائے، گھر میں ہے، ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، یا محلے میں، یا کسی کے ساتھ انسان سے کبھی کوئی تلخ بات ہو بھی جائے تو یار مسلمان ہے، یہ نفس لوامہ جو اس کو برائی کی جو مذمت دلاتا ہے، جو شرمندگی، ندامت یا غلطی کا احساس دلاتا ہے، یہ بات جانتے ہیں حضرت عبداللہ بن رواحہ کا وہ عمل وہ گناہ پر مبنی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود آپ کی یہ عاجزی تھی اور آپ نے کیسا جو ہے وہ اس کا ازالہ کیا۔ آج بڑے بڑے جرم کر، زیادتیاں کر کے ازالہ نہیں کرتے، دل آزاریاں کرتے ازالہ نہیں کرتے، حق تلفیاں کرتے ازالہ نہیں کرتے۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کیسی جو ہے وہ خصوصیات کے مالک تھے، اب اس سے سمجھیں کہ جب قلعہ خیبر کی کھجوریں پک جاتی اور غلہ تیار ہو جاتا تو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن رواحہ کو خیبر بھیجتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ کھجور اور اناج کے ڈھیر کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیتے، پھر اختیار دیتے ہوئے فرماتے اے لوگو جو حصہ تم کو پسند ہو وہ لے لو۔ ایک مرتبہ یہودیوں نے اپنی عورتوں کے زیورات جمع کیے اور آپ کو دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں اور تقسیم میں ہاتھ ہلکا رکھیں۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن رواحہ جلال میں آ گئے اور فرمایا اے یہودیو تم جو دے رہے ہو نا وہ رشوت ہے، اور رشوت مال حرام ہے جس کو ہم مسلمان نہیں کھاتے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی
جو ہے وہ انٹینشن کو سمجھ گئے. وہ یہ کس لیے دے رہے ہیں زیورات؟ کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کو وصولی کے لیے بھیجا جا رہا ہے نا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ آپ تھوڑا نرمی کا برتاؤ کریں. تو اب یہ آج جو کسی آفس میں کام کرتا ہے، کسی محکمے میں کام کرتا ہے، کسی جاب پر ہے، جو سپرویژن پر ہے، جب کوئی لوگ اس کو کوئی فیور دے رہے ہیں، آپ ہمیں سمیل نہیں آتی؟ ہم اس کو ریئلائز نہیں کرتے کہ اس کا تحفہ دینا یا اس کا یہ میرے ساتھ اس طرح کا یہ انداز اختیار کرنا یا مالی تحفہ یا کوئی اور چیز دے رہا ہے، تو یہ ہم سمیل نہیں کر سکتے اس کو کہ یہ رشوت کے طور پر دے رہا ہے مجھ سے کوئی فیور لینا چاہ رہا ہے، آؤٹ آف دا وے مجھ سے فیور لینا چاہ رہا ہے، اکراس دا بارڈر مجھ سے کوئی جو ہے وہ یہ فیور لینا چاہ رہا ہے. اب مجھے جو اللہ رسول کا حکم ہے اس کو پورا کرنا ہے. اس طرح کے تحفے لے کر، اس طرح کی چیزیں لے کر انسان جو ہے وہ پابند ہو جاتا ہے. اخلاقی طور پر، نفسیاتی طور پر انسان پر پریشر آ جاتا ہے. کسی کے تحفے اس طرح نہ لیں. گفٹ اور چیز ہے، نارمل ایک چیز ہے، ایک بندہ ایک چیز دیتا ہے، کوئی نارمل ایک عرف کی چیز ہے. آؤٹ آف دا وے جا کے کوئی چیز آپ کو فیور دے رہا ہے، کوئی آپ کو گفٹ دے رہا ہے، آپ اس کو سمیل کریں گے اس کا مجھ سے کوئی کام ہے. کل کو وہ کام لے کر آتا ہے، کل کو وہ ناجائز فیور لینا چاہتا ہے. تو یہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو فیور مل رہی ہے، گفٹ مل رہے ہیں، مال مل رہا ہے، لیکن آپ کیا خوبصورت جلال میں آ کے جواب دیتے ہیں کہ ہم مسلمان رشوت کا مال نہیں کھاتے، ہم حرام مال نہیں کھاتے. یہ وہ لوگ تھے جن کو کئی دن تک فاقے بھی کرنے پڑتے تھے. یہ وہ لوگ تھے انہوں نے سادگی میں زندگی بسر کر لی. کوئی آفر ملی بھی ہے تو اس کو ٹھکرا دیا، اللہ رسول کے حکم پر قائم رہے. یہ ہمارے بزرگ صحابہ میں سے ہیں. مدنی چل کے ناظرین، آپ سلسلہ بزرگ صحابہ میں ہم ان صحابہ کی سیرت کو بیان کر کے اپنے لیے مشعل راہ بنائیں ان کو کہ یہ ہمارے لیے کیسی جو ہے وہ رول ماڈل ہستی ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کی ہے، فیضان حاصل کیا ہوا ہے. تو ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے کہ اچانک رونے لگے. یہ دیکھ کر آپ کی اہلیہ یعنی آپ کی بیوی وہ بھی رونے لگیں. آپ نے پوچھا کیوں روتی ہو؟ تو بولی آپ کو روتا دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا. تو آپ کیوں رو رہے ہیں؟ پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اپنے رونے کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، قرآن پاک میں ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 71، اس کو آپ نے پڑھ کر سنایا اور کہا جس میں رب کا فرمان ہے کہ اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو. تو اس فرمان کے یاد آتے، یعنی یہ گھر میں ہیں اور فرمان الہی کو یاد کر رہے ہیں، قرآن کی آیات میں غور و فکر کر رہے ہیں. فرماتے اس فرمان کو یاد کرتے ہی مجھے رونا آ گیا کہ جہنم پر سے گزرنا یقینی ہے، لیکن یہ نہیں جانتا کہ عافیت سے گزروں گا یا نہیں. میرے پیارے پیارے اسلام ہے مدنی چینل کے ناظرین، اب غور کریں حضرت عبداللہ بن رواحہ کا خوف خدا کیسا تھا. یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے. نیکیاں کر کے بھی ڈرتے تھے اور ہم گناہ کر کے بھی نہیں ڈرتے. یہ اچھے اعمال کر کے بھی ڈرتے تھے، ہم برائیاں کر کے بھی نہیں ڈرتے. یہ اللہ پاک کا کیسا ڈر ان کے دل میں تھا. قرآن کی آیات واضح احکام پڑھ کے سن کے ہم لوگ ڈرتے نہیں. حضرت عبداللہ بن رواحہ رو رہے ہیں اور ان کی بیوی کتنی نیک خاتون تھی، وہ ان کو روتا دے کر رونے لگ گئی. اور ریزن کیا تھی؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے بتایا میں قرآن کی آیت یاد کر کے رو رہا ہوں کہ دوزخ پر سے سب کو گزرنا پڑے گا. یہ پل صراط کا ذکر ہو رہا ہے. ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی میں محفوظ سفر تھے، یعنی حضور کے ساتھ سفر جاری تھا. گرمی کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ لوگ اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیتے تھے. اس وقت صرف 2 حضرات روزہ دار تھے، ایک خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ. صحیح مسلم میں یہ روایت. شدت کی گرمی میں روزہ، یعنی آپ غور کریں کہ ان کو روزوں سے کتنی محبت تھی، نفلی روزوں کے ساتھ کتنا پیار کرنے والے تھے. ہم ہی نفلی روزوں سے محبت کرنے والے بنے کہ روزہ ڈھال ہے، ڈھال، یہ دوزخ کی آگ سے بچاتا ہے. اور نفلی روزوں کے الگ سے فضائل حدیثوں میں بیان کیے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر شریف کا روزہ رکھتے تھے اور فرمایا فیہ ولدت، تو اس میں پیدا ہوا. پیر کا، جمعرات کا روزہ رکھیں، ایام 20 کے روزے رکھیں، 13 14 15 ہر چاند کی یہ روزہ رکھیں. انشاءاللہ آپ اس کی برکتیں دیکھیں گے. روزہ کیسی پیاری عبادت، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کیسا روزوں سے محبت کرتے تھے. ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو سفر پر روانہ فرمایا تو آپ نے
عرض کی کچھ نصیحت فرمائیے جسے میں یاد کر لوں، اپنے بڑوں سے، بزرگوں سے، علماء سے، اساتذہ سے یہ کچھ نصیحت لیتے رہنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ سفر پہ جانے لگے تو اپنے محبوب سے عرض کرتے، آقا مجھے کوئی نصیحت فرمائیے جسے میں یاد کر لوں۔ فرمایا تم ایسے شہر میں جانے والے ہو جہاں سجدہ گزار کم ہیں، لہٰذا سجدوں کی کثرت کرنا۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کی اور ارشاد فرمائیے، فرمایا اللہ پاک کا ذکر کرو کہ یہ تمہاری ہر حاجت کے پورا ہونے میں مددگار ثابت ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نماز سے حضرت عبداللہ بن رواحہ کی محبت کیسی تھی؟ جب بھی گھر سے نکلنے کا ارادہ کرتے تو 2 رکعت نماز پڑھتے، گھر میں داخل ہوتے تو بھی 2 رکعت پڑھتے، اور اس عمل کو کبھی نہیں چھوڑا۔ یعنی نوافل سے کس قدر محبت تھی، یعنی گھر سے نکلتے وقت بھی نفل پڑھ کے جاتے اور گھر آتے تو بھی نماز 2 رکعت نفل ادا کرتے۔ اور غم گساری کیسی تھی؟ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں حضرت عبداللہ بن رواحہ کی پرورش میں رہا، میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی شخص ان سے بہتر یتیم کی پرورش کرتا ہو۔ اس قدر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ غم گساری کرنے والے تھے۔ تو حضرت جو ہے وہ زید بن ارقم کی آپ نے پرورش کی۔ یتیموں کی کفالت کرنا یہ بہت اجر کا کام، بہت ثواب کا کام ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کا ایک اور وصف کہ راہ خدا میں لڑنے کا جذبہ ایسا تھا کہ جہاد اور غزوہ کے لیے نکلنے والے پہلے شخص ہوتے اور واپسی وقت سب سے آخر میں پہنچتے تھے۔ اور سن 8 ہجری میں جنگ موتا کے موقع پر 1 لاکھ سے زائد رومی افواج کے مقابلے میں صرف 3000 مسلمانوں کی مختصر سی فوج نے اپنی جان پر کھیل کر ایسی مارکہ آرائی کی کہ تاریخ میں اس کی مثال بیان نہیں کی جا سکتی۔ جنگ سے پہلے آپ کے جذبات یہ تھے، اے لوگو تم شہید ہونے کے لیے نکلے ہو اور اب اسے ناپسند کر رہے ہو۔ ہم دشمن کی کثرت اور طاقت دیکھ کر جنگ نہیں کرتے، ہم اس دین کی خاطر لڑتے ہیں جس کے سبب اللہ پاک نے ہمیں عزت عطا فرمائی۔ اب 2 اچھی باتوں میں سے صرف ایک ہوگی، فتح یا شہادت۔ اب غور کریں، 3000 کہاں، 1 لاکھ کا لشکر کہاں، لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کس قدر جو ہے وہ ہمت میں تھے، کس قدر آپ رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کو بھی شوق شہادت پر ابھار رہے تھے، یا فتح یا شہادت۔ جنگ شروع ہوئی تو کئی صحابہ کرام مرتبہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ حضرت سیدنا زید رضی اللہ عنہ، ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا۔ زید بن حارثہ کی شہادت کے بعد حضرت جعفر طیار نے پرچم اسلام تھام لیا۔ حضرت جعفر طیار بھی شہید ہو گئے، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ 3 دن سے بھوکے، چچا زاد بھائی نے گوشت سے بری ہوئی ہڈی پیش کی تو ایک لقمہ ہی کھایا تھا کہ حضرت جعفر طیار کی شہادت کی خبر آ گئی۔ بے تاب ہو کر ہڈی چھوڑی اور یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گئے، اے عبداللہ ابھی تک تیرے پاس دنیاوی شے ہے؟ فوراً پرچم اسلام ہاتھ میں لیا اور لشکر کی کمان سنبھال کر بے جگری سے دشمنوں پر ٹوٹ پڑے۔ لڑتے لڑتے انگلی کٹ گئی تو فرمایا ابھی انگلی کٹی ہے اور یہ کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے، اے نفس آگے بڑھ ورنہ موت کا فیصلہ تجھے قتل کر ڈالے گا اور تجھے ضرور موت دی جائے گی۔ پھر انتہائی دلیری اور جاں بازی کے ساتھ لڑتے لڑتے بالآخر زخموں سے نڈھال ہو کر زمین پر گر پڑے اور شربت شہادت سے سیراب ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک میں صحابہ اکرام کو یہ خبر دے رہے تھے، اور یہ رومیوں کے ساتھ جنگ میں مصروف تھے کہ حضور علیہ السلام نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا زید بن حارثہ کے ہاتھ میں جھنڈا، وہ شہید ہو گئے۔ جعفر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا آیا، وہ شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں جھنڈا آیا، وہ شہید ہو گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ اپنی زندگیاں عبادت، تقوی، پرہیزگاری، ملنساری، غم گساری، عشق رسول میں بسر کر کے آخر کار اپنی جان بھی اس دین پر قربان کر کے چلے گئے۔ ہمارے لیے زبردست موٹیویشن ہے ان کی مبارک زندگیاں، کہ کس طرح انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں زندگی کو بسر کیا۔ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عشق رسول میں زندگی بسر کریں اور ایمان کی سلامتی اللہ پاک سے مانگتے رہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کا جذبہ عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ، صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ، نبی چاند ہے اور ستارے صحابہ، صحابہ